لیکن آپ علیہ السلام کے والدین کو دیکھیے، ابا جی کا کیا نام تھا بتائیے؟ عبداللہ۔ ماں کا کیا نام تھا؟ حضرت آمنہ۔ عبداللہ کا کیا معنی ہے بتائیے؟ اللہ کا بندہ۔ کیا معنی ہے؟ حالانکہ ابھی آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت ہی نہیں فرمایا، ابھی تو آپ علیہ السلام ہیں ہی ماں کے شکم مبارک کے اندر، اور باپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ لیکن باپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ ابھی آپ علیہ السلام ایک روایت کے مطابق 6 سال یا زیادہ سے زیادہ 8 سال کے ہیں، اور اعلان نبوت فرما رہے ہیں 40 سال میں، 6 یا 8 سال کی عمر میں ماں کا وصال ہو جاتا ہے۔ ماں کا نام کیا ہے؟ آمنہ۔ آپ کو پالا کس نے ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ۔ عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ، آمنہ کا معنی امن، اطمینان، سکون والی۔ حلیمہ سعدیہ، حلیمہ کا معنی حلم، برداشت، تحمل۔ سعدیہ سعادت سے، خوش بختی، جس کا معنی جو قبیلہ تھا آپ کا، یعنی جس سے بھی آپ علیہ السلام کا تعلق بنتا گیا ہے۔ پیدائش کہاں ہوئی؟ مکۃ المکرمہ، کعبۃ اللہ، جہاں بیت اللہ اللہ کا گھر ہے۔ جہاں آپ کی ولادت ہوئی وہ سب سے بڑی، سب سے پہلی جگہ، سب سے پہلا گھر، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، سب سے پہلا گھر، سنٹر پوری دنیا کا، پوری زمین کا درمیانی نقطہ، پیدائش یہاں ہوئی۔ جن والدین کے گھر ہوئی، ایک کو اللہ کا بندہ کہا جا رہا ہے، دوسرے کو امن اور سکون والی کہا جا رہا ہے۔ جو پال پوس رہی ہے، تربیت کر رہی ہے، وہ حلم والی ہے، تحمل اور برداشت والی ہے۔ تو کیا مطلب ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جہاں آپ کا میلاد ہوا ہے، جہاں آپ کی ولادت ہوئی ہے، جہاں آپ کی تشریف آوری ہوئی ہے، جس خاندان کا آپ حصہ بنے ہیں، وہ تو ہر حوالے سے اللہ رب العزت نے ان کو مقام اور رتبہ دے دیا، اور ہمیں سمجھا دیا کہ جس کے باپ کا نام اللہ کا بندہ ہو، عبداللہ ہو، جس کی ماں کا نام امن اور سکون ہو، اس کا رشتہ اللہ سے بھی جڑا ہوا ہوتا ہے، اور وہ معاشرے کے اندر امن اور سکون کا بھی باعث ہوگا۔ جس کو پالنے والی حلیمہ سعدیہ ہو، سب سے زیادہ حلم، سب سے زیادہ تحمل، سب سے زیادہ برداشت اسی کے اندر ہوگی۔ اور ایسا ہے یا نہیں ہے؟ سب سے زیادہ اللہ کی بندگی بھی آپ علیہ السلام کے اندر، سب سے زیادہ امن بھی آپ علیہ السلام کے اندر، بلکہ امن کے پیغمبر سب سے بڑھ کر آپ ہی ہیں۔ یہ جو اپنے آپ کو حقوق انسانیت کا چیمپئن کہہ رہے ہیں، آپ ان کی ناپاک جسارتیں دیکھیں جو ابھی فرانس نے کی ہیں صدارتی سطح پر۔ یہ کیا حقوق انسانیت سمجھا سکتے ہیں ہمیں؟ جن کے دل مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے بغض سے بھرے ہوئے ہیں، صبح شام وہ مصروف ہیں سازشوں کے اندر۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، سب سے بڑھ کر یہودی ہوں گے جو مومنوں کے دشمن ہوں گے، یہ اللہ کا بیان ہے۔ اس کے بعد نصرانی مشرک ہوں گے، ہندو ہوں گے، آخر میں فرمایا نصرانی ہوں گے۔ یہ ساری قومیں قرآن کی گواہی کے مطابق کبھی بھی مومن سے محبت نہیں کر سکتی۔ ہم چوڑے ہو گئے، ہم نے کہا جی ہمارا وزیر اعظم امریکہ کے صدر کے سامنے بیٹھا تو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا۔ ہم نے یہ سارے نظام کو سیاسی رنگ کے اندر دیکھا، اور ان لوگوں کا ایک ایک کام پوری ایک سازش کے تحت ہے۔ ان کا ان کے ایک چال کسی نہ کسی ایک مقصد کے پیچھے ہوتی ہے، ان کو اس کام کے پیچھے لگا کر، اور ہم نے اپنا کام نکال لینا ہے، اور ہم وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے چلنے والے لوگوں کی طرح مست ہیں۔ ایک شخصیت پرستی ہمارے دل و دماغ پر اتنی سوار ہے، ہمیں حق نظر نہیں آ رہا۔ ہم نے کہہ دیا جی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ بیان دیا اور وہ تقریر کر کے رکھ دیا نا جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ اپنے تو اپنے رہے، وہاں کی جناب جو یوٹیوب کے چینل تھے اس کے ویور سب سے زیادہ ہو گئے۔ یہ ساری ہمارے درمیان باتیں گردش کر رہی ہیں، اور ہر 6 مہینے کے بعد ہمارے ساتھ چھیڑخانی ہوتی ہے۔ کبھی فٹ بالوں کے اوپر آپ علیہ السلام کا نام لکھ کر پاؤں کے اندر روندا جاتا ہے، کبھی جوتے کے سول کے اندر، کیا عرض کر رہا ہوں، جوتے کے سول کے اندر آپ علیہ السلام کا نام لکھ کر پاؤں تلے روندا جاتا ہے، کبھی کارٹون بنائے جاتے ہیں، کبھی فلمیں بنائی جاتی ہیں، کبھی گستاخانہ خاکے کر کے، پہلے تو جن کی تھی اب صدارتی سطح پر، وہ کس چیز کے ہم کامیاب لوگ ہوتے جا رہے ہیں؟ یہ تو ہم ناکام ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر 57 تقریباً 57 55 سے زائد اسلامی ممالک ہیں، اور دنیا کے ہر وہ معدنی ذخائر جن کے اوپر معیشت چل رہی ہے اللہ نے وہ ملکوں کو دے دیے ہیں، اور 25%
زرعی زمین ہمارے پاس اگر ہے، زراعت کے بغیر، کھیتی کے بغیر تو خوراک نہیں ہے، خوراک کے بغیر تو معیشت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم نے جس ہستی کا کلمہ پڑھا اس کا مذاق دنیا بھر میں اگر ہو رہا ہے تو ہم اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں. کس نے کام کامیاب ہے میرا بھائی؟ اس کو کامیابی نہیں کہا جاتا. کامیابی یہ تھی کہ ایک وہ شخص جس کے لیے سونے کے لیے کوئی بستر اور پلنگ نہیں ہے، جس کے تکیے کے لیے کوئی ریشمی گو تکیے نہیں ہے بلکہ پتھر تھا. کیا تھا؟ پتھر تھا. کامیابی یہ تھی کہ اس عمر کا نام آتا تھا تو وقت کی سپر پاور والے کام اٹھتے تھے، اس کو کامیابی کہا جاتا تھا. اور اسی حضرت عمر نے ہمیں ایک بات بتائی تھی، آج کی محفل کا یہ سبق سیکھیے. اسی حضرت عمر فاروق نے ہمیں اصول بتایا کہ میں بھی جس وجہ سے کامیاب ہوا ہوں، جس وجہ سے ناکامی سے بچا ہوں، تم نے بھی یہی کام کرنا ہے. اگر تم نے بھی وہ دامن پکڑے رکھا تو تمہیں کبھی بھی کوئی ناکام نہیں کر سکتا. آپ یقین کیجئے ناکام صرف اور صرف اس لیے ہو رہے ہیں کہ جو کچھ ہے یہاں زبان تک ہے. یہاں زبان حلق سے لے کر یہاں دل میں کچھ بھی نہیں ہے. سب سے بڑا جو دین کا درد رکھنے والا ہوگا نا، میں نے کتنوں کی باتیں سنی ہیں، ایسے ایسے درد بندہ سن کر حیران ہو جاتا ہے کہ یار میں اپنے آپ کو کوس رہا ہوتا ہوں، یار مجھے یہ فلسفہ نہیں آتا جو اس کو آتا ہے، مجھے یہ باتیں ایسی بتا رہا ہے دین کی کہ جناب میں کہاں پڑھتا رہا اب تک. لیکن جب اس کے معاملات دیکھتے ہیں تو کبھی اس نے بیٹی کا حق کھایا ہوا ہے، کبھی اس نے بہن کا حق کھایا ہوا ہے. کاروبار اس کا ملاوٹ کے بغیر پاک نہیں ہے، ملاوٹ کے ساتھ ہی اس کا کاروبار چمک رہا ہے. کس چیز کی دین کا درد؟ کون سا عشق مصطفیٰ؟ کون سی محبت؟ میں نے ایک شعر لکھا تھا، ہم عشق نبی کے نعروں میں حق بات سنانا بھول گئے، بازار کی رونق یاد رہی دل اپنا سجانا بھول گئے. سجاتے رہیں، اللہ آپ کو آپ کے رزق میں برکت دے دیں، ہم منع نہیں کریں گے، یہ آپ کی محبت ہے. دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق یہ کہ اظہار محبت ہے، کر لیں، آپ اسراف نہیں کریں، فضول خرچی نہیں کریں. لیکن آپ اگر جھنڈی لگا کر گھر کو سجا کر حضور کی محبت کا اظہار کرتے ہیں، میں کوئی آپ کے دلوں کو چیر کر دیکھ رہا ہوں کہ میں کہوں کہ آپ ریاکاری کر رہے ہیں، میرا حق بنتا ہے میں آپ کو دعا دوں کہ اللہ آپ کی محبت قبول کرے. لیکن کردار کو کون سنوارے گا؟ انہوں نے تو گرنا ہے جھنڈیوں نے، اور کہاں جانا ہے؟ سیوریج لائنوں میں، گٹر والی جگہوں میں. ان جھنڈوں نے پھٹنا ہے، کہاں جانا ہے؟ ہمارے پاؤں کے نیچے. بعد میں ہم کہہ رہے ہیں کہ مقدس اوراق میں ڈالیں. یہ ساری چیزیں ہٹ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دلوں کو سجانے کے لیے آئے. گھر سجائیں، اس گھر کو بھی سجائیں جو اندر والا گھر ہے. اگر آپ نے پورے محلے کے اندر ریکارڈ قائم کر دیا اپنے گھر کے اوپر روشنی کر کے، اپنے کردار کو بھی روشن کر کے ریکارڈ قائم کریں. حضرت عمر فاروق نے فرمایا، ورنہ یہی ہوگا، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں. آپ ویڈیوز ایک دوسرے کو شیئر کر رہے ہیں کہ اس بار جناب نہ ماننے والے بھی مان گئے، یہ سب کچھ اور بھی بڑھتا جائے گا. سلسلہ یمن کی ہیں، فلاں ملک کی ہیں، یہ میلاد منایا جا رہا ہے، وہ طریقے، یہ بڑھتے جائیں گے سلسلے. وجہ کیا ہے؟ وہ ظاہر جس پہ ہماری نمود و نمائش ہوتی ہے، شیطان ہے یا نفس ہے، وہ ادھر ہمیں پھیر رہا ہے. میں تو اسی میں ہی لگا رہا ہے ساری عمر. اور جس میں کوئی نہیں دیکھتا، صرف اللہ دیکھتا ہے. اور جس میں قربانی دینی پڑتی ہے، چاہے پیسے کی ہو، چاہے مال کی ہو، چاہے جان کی ہو، اس میں پھر ہمیں بریکیں لگ جاتی ہیں. اس میں جگہ جگہ سپیڈ بریکر آئے ہوتے ہیں، رک جاتے ہیں. کیا کریں کیا کریں کیا کریں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم نے ظاہر کو زیادہ سنوارا ہے، ہم نے باطن کو نہیں سنوارا. ہم نے دکانوں کو سجایا ہے، دل کو نہیں سجایا. اس لیے یہ خاکہ ربیع الاول میں بننا تھا. آج تک ہم نے نہیں سنا کہ کسی اتنے بڑے مشہور جمہوری ملک کے اندر، کہاں سے آئی ہے یہ جمہوریت؟ آپ کو پتہ ہے؟ اسی فرانس سے تو آئی ہے. یہ جمہوری نظام 18ویں صدی میں یہیں سے آیا ہے. فرانس، برطانیہ، یہ چند ملکوں نے مل کر یہ نظام دیا جس پر ہمارا بھی نظام چل رہا ہے. جمہوریت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک کھلم کھلا سوچ، آمریت کے مقابلے میں کہ جبر نہیں ہے کسی کے اوپر، آزادی ہے، آپ کو جس کو چاہیں آپ ووٹ دے کر اپنا سربراہ بنا سکتے ہیں. یہی نا مطلب. لیکن کیسی آزادی ہے؟ میں نے 14 اگست کو اسٹیٹس لگایا تھا، جہاں فکر ہو آزاد، ہمیں وہ قید چاہیے، ہمیں یہ آزادی نہیں چاہیے. کیا عرض کر رہا ہوں؟ جہاں فکر ہو آزاد، ہمیں وہ قید چاہیے. ہمیں بند کر دیں، قید کر دیں. ہماری فکر کو قید نہیں کریں، ہمارے دماغ پہ پہرا لگانے کی کوشش نہ کریں، ڈال دیں جیل کے اندر. لیکن ہم تو آزاد ہو کر بھی قید میں ہیں. آج ہم آزاد ہیں لیکن کس کی قید میں ہیں؟ یہود و نصارہ کی قید میں ہیں. ہم بجلی بلوں کے اندر جناب ٹیکس اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتے.
جب تک وہ لوگ ہمیں اجازت نہ دیں کہ کتنا لگانا ہے. تو کہاں ہیں ہم آزاد؟ آپ علیہ السلام تو غلامی سے بچانے کے لیے ہمیں آئے تھے, وہ تو آج تک ہم غلامی میں ہیں. اللہ کرے ہم حقیقی طور پر آزاد ہو جائیں, ہمارا ملک ان قرضوں سے بھی آزاد ہو جائے, تمام تر لعنتوں سے آزاد ہو جائے. لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ ہماری فکر کے اوپر کیوں پہ رہے ہیں, حق بات ہمیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی. آپ علیہ السلام کی جناب خاکے بنا کر صدارتی عمارتوں کے اوپر لگائے گئے, اور ہم نے زیادہ سے زیادہ کیا کیا؟ بیان بازی کی. بیان بازی سے کیا ہوتا ہے؟ دوسرا ہم نے کمال کیا کیا جناب؟ ہم نے اشتہار لگا دیا, بند کرو پروڈکٹس, یہ گالا بسکٹ, یہ فلاں, یہ جناب ٹوٹل, یہ پیٹرولیم, یہ ساری چیزیں بند کر دو, یہ فرانس کی بنی ہوئی ہیں. ہم نے خود کیوں نہیں بنائی؟ کیا عرض کر رہا ہوں, ہم نے خود کیوں نہیں بنائی؟ میڈ ان پاکستان کی غیر ملکوں میں کیا عزت ہے؟ اپنے ملک میں کیا عزت ہے یار؟ آپ میڈ ان ہنگری کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ میڈ ان جاپان کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ آپ نے سمجھا مسئلے کا حل یہ ہے کہ جناب تقریروں میں لوگوں کو پابندیاں لگا دو, بسکٹ بند کر دو, فلاں شیمپو بند کر دو, فلاں چیزیں بند کر دو, فلاں جگہ سے پیٹرول نہیں ڈلواؤ. اس سے کیا ہوگا جناب؟ اس سے ہم ترقی کر کے جائیں. وہ ترقی یہ نہیں ہوتی, ترقی ہمیشہ متبادل ہوتی ہے. آپ خالص چیز دیں, اپنوں کی خالص چیز ہوگی. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے بینک بنا تھا 28 سال کے بعد برِ صغیر میں, اور سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے 28 سال پہلے لکھا تھا, فرمایا اگر مسلمان کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو جو مسلمان امیر ہیں, جن کو اللہ نے مال دیا ہے, بغیر سود کے بینک کھولیں, یہ معاشی ترقی کا باعث ہوگا. آج وہ بینک کامیاب ہیں جو سود والے ہم خود مجبور ہو کر, ہماری ریاست مجبور ہو کر وہاں سے لے رہی ہے. تو اپنا عالمی بینک کیوں نہیں کھولا؟ ساری عمر تعیش کیا, عیاشیاں کی ہمارے حکمرانوں نے. جو ٹھیکیدار بنے اسلام کے, جناب ہم حرمین کے مالک ہیں, انہوں نے سونے کے علاوہ کیا ہے, کیا بنایا ہے؟ تو مسائل کا حل یہ نہیں ہوتا کہ ہم جناب میرے سے لوگ تقاضا کریں جناب آپ نے جمعے کی تقریر کے اندر گستاخانہ خاکے کے اوپر کیا تقریر کی ہے. میں کیا تقریر کروں آپ سے؟ یہی تقریر آپ سے کروں کہ جناب یہ بند کر دیں, وہ بند کر دیں, سے کیا ہوگا؟ کتنی مرتبہ آپ نے بند کروایا ہے؟ وہ آپ کے قدموں میں آ کر گرا ہے کہ یہ ہمیں معاف کر دیں, ہماری معیشت تباہ ہو گئی ہے ہی نہیں. یہ تو ایک مذاق ہے ہمارے ساتھ. یہ نکلیں گے سڑکوں پہ نعرے ماریں گے, ان کے ممالک کے بیان آئیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا یہ ہوگا وہ, کچھ دنوں کے بعد یہ سناٹا ہو جائے گا, یہ پھر اپنی میں مصروف ہو جائیں, 6 مہینے کے بعد دوبارہ ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے. یہ تو ہم کب سے مذاق بنے ہوئے, فلم نہیں بنی کیا؟ چپ ہو گئی. سب کچھ ہو رہا ہے ہر 6 مہینے کے بعد, ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ چیک کرتے ہوں کہ کچھ جاگے بھی ہیں یا ابھی تک وہی پرانی حرکتوں پہ ہیں. ہم اعلان کر دیں ریلی کا, آپ لوگ آ جائیں گے. آپ انشاءاللہ 12 ربیع الاول کے جلوس میں بھی جناب شرکت کر لیں گے. تحفظ ناموس رسالت کے اوپر ریلی نکال دی جائے. میں آپ سے حسن ظن رکھتا ہوں کہ میری وجہ سے نہیں, کسی عالم کی وجہ سے نہیں, کسی مسلک کی وجہ سے بھی چلو نہیں, آپ حضور کے نام پر نکل پڑیں گے. میرا آپ سے حسن ظن ہے. لیکن نکلنے کے بعد کیا ہوگا؟ دوبارہ سو جائیں گے, لمبی تان کے, لمبی اوڑھ کے. یہ مسائل کا حل ہے؟ یہ تو مذاق ہے ہمارا. یہ تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ مسئلہ حل ہوتا کیسے ہے. مسئلہ حل یہی ہے, گھر سے لے کر خاندان تک, فرد سے لے کر معاشرے تک, معاشرے سے لے کر ریاست تک, ایک ریاست سے لے کر دوسری اسلامی ریاستوں تک. جب تک حضور کا اسوہ حسنہ نہیں آئے گا کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ جذباتی بات میں نہیں کر رہا آپ سے. یا تو آپ یہ بتائیں کہ جناب آج ترقی کے جو راز ہیں